اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، اما انہم اخوانکم ومن جلدکم، سنو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے، اور یأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، رواہ ابن ماجہ۔ کیا کہا کہ سنو وہ تمہیں میں سے ہمیں میں سے ہوں گے، لیکن ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا جرم یہ ہوگا اذا خلوا بمحارم اللہ، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، نماز کرنے والے ہوں گے، روزہ کرنے والے ہوں گے، صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے، ثواب کمانے والے ہوں گے، لیکن ایک ان کے اندر بری عادت ہوگی، وہ کیا؟ کہ جب رات کی تنہائی میں اکیلے ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہوں گے، اللہ کے خوف کو اپنے دلوں سے ختم کر دینے والے ہوں گے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج ہماری حالت یہی ہے کہ نہیں؟ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتی، یوٹیوب اور گوگل ہمارے موبائلوں میں ہوتا، اور گوگل کے ذریعہ، یوٹیوب کے ذریعہ ہم پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کا شر، ہر قسم کا فتنہ اور فساد ہماری موبائلوں کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو اندازہ لگانا چاہیے کہ میرے بھائی آج تباہی کے ہم کس دہانے پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں ہی ہمارے لیے فتنہ ہیں، مارکیٹ اور بازار ہی ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ موبائل کسی فتنے سے اور بے حیائی سے کم ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ محفوظ رکھے ہماری ماں اور بہنوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا صنفان من اہل النار لم ارہما، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہے۔ یہ کہا کہ جہنمیوں کی دو قسم اللہ کے رسول نے کہا اب تک ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، اور کہہ رہے ہیں کہ صنفان من اہل النار، دو قسم کی جہنمیوں کو لم ارہما، میں نے اب تک نہیں دیکھا ہے، رجال بأیدیہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ کہا کہ دو قسم کے جہنمی، ایک جہنمی وہ ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں گائے کے دم جیسے کوڑے ہوں گے، اور یضربون بها الناس، اس سے لوگوں کو وہ ماریں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ پولیس والے ہوں گے، جو وہ پولیس یا وہ بادشاہ جو حق اور عدل اور انصاف نہیں دیکھیں گے۔ ایک ہی ڈنڈی سے، ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ ایک ہی ڈنڈی سے سب کو ہانکیں گے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، عادل ہو یا معذب ہو۔ ایسے بادشاہ پیدا ہوں گے کہ ہر آدمی کو ایک ہی ڈنڈی سے ہانکیں گے۔ اور دوسری صفت، دوسری قسم جہنمیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا کہ وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، کہا کہ جہنمیوں کی ایک ایسی قسم بھی ہوگی کاسیات عاریات، کپڑا پہنے ہوں گی اس کے باوجود بھی وہ ننگے ہوں گی۔
بے پردہ ہوں گی. کہا ایک زمانہ آئے گا ایسا. یہ آپ کے بیچ میں کیوں میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ابھی آگے والا جملہ سنیے. اس دنیا پر کتنا بڑا الغار ہے یہ. عورتیں کپڑا پہنی ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی. ہم سے زیادہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ شارٹ کپڑے ہوں، پہننے کے باوجود بھی ران کھلا ہے، جسم کے اکثر حصے کھلے ہیں. یہ بہت عام بات ہے، اسے بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بوڑھی ہے، ادھیڑ عمر کی ہے، اس کے پاس ایسے جالی دار کپڑے ہیں کہ کپڑا پہن کے بھی بوڑھی عورت اس کے جسم کے حصے نظر آتے ہیں. آگے آپ سے جو تعلق ہے وہ کیا کہا؟ نساء کاسیات عاریات. آگے کہا مائلات ممیلات. یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. دکان میں جاؤ تو کیش کاؤنٹر پر یا مختلف قسم کے کاؤنٹروں پہ آپ جائیے، چاہے ہوٹلز ہوں، تو آپ کا سابقہ عورتوں سے پڑے گا. مائلات خود اپنے آپ کو مائل کرنے والی ہوں گی، اپنے آپ کی جانب خود مائل ہونے والی ہوں گی. دنیا کے اندر آج یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. ایک کپڑے کی دکان پر چلے جاؤ، وہاں بھی لیڈیز. ایک ہوٹل میں چلے جاؤ، چھوٹے سے ہوٹل میں چلے جاؤ، وہاں بھی لیڈیز. کیش کاؤنٹر پر آپ کو پیسہ دینا ہے تو وہاں بھی لیڈیز. بڑے بڑے ہوٹلوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، ہر جگہ پر عورتوں کا فتنہ ہمارے لیے ابال جان بن کر کے کھڑا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے مائلات، وہ خود بھی آپ کی جانب مائل ہونے والی ہوں گی. آپ کو خود ہی وہ بڑھ چڑھ کر آپ کے پاس آئیں گی. ایسا بھی فتنہ آپ کے پاس آئے گا. وہ مومیلات اپنی باتوں کے ذریعہ، اپنے لباس کے ذریعہ، اپنے مختلف اداؤں کے ذریعہ، مومیلات آپ کو بھی اپنی جانب مائل کرنے والی ہوں گی. یہ جہنمیوں کی وہ صنف ہے، وہ قسم ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور آج وہ چیلنج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صنفان من اہل النار لم اراہما، میں نے نہیں دیکھا ہے، آج وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا اور آپ کا سابقہ ان چیزوں سے ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر بہت کچھ بتایا ان کے بارے میں، لیکن ہمارا محل استشہاد یہی تھا ہم اور آپ یہ جان لیں اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے کتنے کتنے بڑے چیلنجز ہیں، اور ہم اور آپ کہاں تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ایک آخری حدیث میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ میرے بھائی، ہم نوجوانوں کی جماعت، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. اس سماج کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر سے ہم شروع کریں. اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے بھائی بہنوں کی اصلاح کریں، اپنے سماج سے، اپنے گھر سے نکلیں، اپنے پڑوس کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے دوست و احباب کو دیکھیں. ہمارے اوپر نوجوانوں کی جماعت یہ واجب ہے کہ ہم پیار و محبت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا جو بیڑا آپ نے اٹھا کر آج یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تعلیم، اس کی ترویج، اس کی تبلیغ ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے. اور یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، نوجوانوں کی جماعت 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، کہ آپ اپنے بڑھاپے سے پہلے، ہڈیوں کو کمزور ہونے سے پہلے، آپ اپنے جوانی کے ایام کو، جوانی کے وقت کو آپ غنیمت سمجھو. اور وَصَحْتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ،
بیماری سے پہلے صحت کی حالت کو. جب آدمی جب تک اس کا ہاتھ پاؤں چلتا ہے تب تک ایک ہاتھ کی اہمیت کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. جب تک آنکھ کام کرتی ہے جب تک آنکھ کے بیماری کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. آنکھ کتنی قیمتی ہے ایک اندھے سے پوچھو. کان کتنا قیمتی ہے, اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ایک بہرے سے پوچھو. زبان کتنی بڑی نعمت ہے ایک گونگے سے پوچھو. اس لیے میرے بھائی, ہم بیماری کے آنے سے پہلے صحت کے ایام کو, بہتری کے ایام کو ہم کیا کریں, بہتر غنیمت جانیں. وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, محتاجگی, تونگری, فقیری کے دن آنے سے پہلے جب تک آپ کے پاس مال ہے, کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے, ہم سوچتے ہیں کیا اللہ نے ہم کو دیا ہے. اللہ کی قسم آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے اور آپ ہی لوگوں کے فیس بک وال سے میں نے کہیں پڑھا, ایسے ایسے نوجوان, ایسی ایسی عورتیں, نوجوان عورتیں. میں نے ابھی 3 دن پہلے طیب مسجد کے پاس میں نے دیکھا, شاہین باغ کے اندر طیب مسجد کے پاس دیکھا, عشاء کے بعد وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ ایک عورت چند اونی کپڑوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے, بیچ رہی ہے. 10-20 روپے 50 روپے کی مشکل سے بک جاتے ہوں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی, جب ہم ایسے پریشان حال عورتوں کو, مردوں کو دیکھتے ہیں, آپ کی جامع مسجد کے بغل میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی, وہ عورتیں جس سے برتن وغیرہ صاف کرتی ہیں, کیا کہتی ہیں, جونا یا کیا, وہ بالکل پاگل کی طرح رہتا ہے بیچارہ, بوڑھا آدمی ہمیشہ وہیں بیٹھا رہتا ہے. یہ دن دیکھنے سے پہلے آپ کیا کریں, اپنے مالداری کے ایام کو, دنوں کو غنیمت سمجھیں. اللہ کو نہ دینے میں وقت لگتا ہے اور نہ ہی چھیننے میں وقت لگتا ہے. اور نوجوانوں, وہ فراغ کا قبل شغلک, مشغول ہونے سے پہلے خالی دنوں کو آپ غنیمت سمجھیں. مشغول ہونے سے پہلے خالی وقت کو, ابھی آپ کے لیے بہت اچھے وقت ہیں. وقت کی قدر کرو. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو وقت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, بڑی قیمتی چیز ہے. وقت کی جو قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے. آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, آپ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ ہمیشہ پڑھتا ہے, امتحان کا وقت آنے میں وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. اس لیے وقت کی بھی قدر کیجئے. وہ حیات کا قبل موتک, اور موت سے پہلے اپنی زندگی کو, باتیں بہت ساری ہیں, صرف اخیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, نوجوانی کے ایام کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے ہمیشہ وہ صحابہ کرام جن کا نام عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عبد الرحمن ابن عوف اور عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام, ابو ہریرہ, جو صحابہ کرام کا ہم لوگ نام سنتے ہیں, ان کے کام سے یہ پتہ چلتا ہے اس دور کے اعتبار سے کہ کوئی 60 سال کے رہے ہوں گے, کوئی 50 سال کے رہے ہوں گے, کوئی کچھ اور رہا ہوگا. لیکن یقین جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ, یہ ساتھی 15 سال سے لے کر 27 سال 30 سال کے اندر کے سارے لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا ان کی عمر محض 27 سال کی تھی. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. جوانی کی قدر کیجئے, وقت کی قدر کریں, ان کو غنیمت جانیں. انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس بیٹھک کو بیٹھک کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آج یہاں مل بیٹھ کر اللہ رب العالمین نے دین کی کچھ باتیں سننے کی توفیق دی ہیں, اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو ایسے ہی ایک ساتھ بیٹھائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. وجزاکم اللہ خیراً
وأحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.